یہ عمل 400 سال پرانی کتاب سے لیا گیا ہے۔ یہ مفتی عبد القادر مصری نے لکھا ہے اور وہ کہنے لگے کہ یہ عمل آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آج ماہ ربیع الاول کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور جو لوگ رزق کی وجہ سے، اپنی حاجات کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بس اس عمل کو ایک مرتبہ آج ماہ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کر کے دیکھیں۔ یہ عمل اتنا مجرب اور اتنا طاقتور اور اتنا پرتاثیر ہے کہ جس نے بھی کیا ہے، آج 400 سال گزر چکے ہیں، جو بھی کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی حالات بدل جاتے ہیں، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ جو لوگ اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، بس اس عمل کو کرتے جائیں، ان کی قسمت سنورتی جائے گی، ان کا مقدر سنورتا جائے گا۔ اس لیے آج جب ہم اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی یہ سورت پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ سورت بڑی آسان ہے۔ یہ 2 سورتیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے اور آج ہی پڑھیں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، یعنی فجر سے لے کر عشاء تک، آپ فجر کے ٹائم پڑھتے ہیں تو مغرب سے پہلے، مغرب کے ٹائم پڑھتے ہیں تو اگلی فجر آنے سے پہلے، اللہ تمہاری سب مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ یہ خاص جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں نا، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے اوپر قرضہ ہے اور وہ قرضہ اترنے کا نام نہیں لیتا، ہم نے سارے جتن کر لیے ہیں، بہت ساری کوششیں کر لی ہیں، لیکن ساری کوششیں رہ جا رہی ہیں، وہ لوگ ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھیں، صدیوں تک اس عمل کی تاثیر اور اثر ان کو ملتا رہے گا۔ کہتے ہیں رزق تو موسلا دھار بارش کی طرح ان کے گھر میں آتا ہے نا، اور کہتے ہیں رکاوٹیں اگر پہاڑوں جیسی بھی ہوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ایسے آندھی کی طرح آپ کے سارے غم اڑ جائیں گے، اور آپ ایک ایسا مجرب عمل کرنے جا رہے ہیں جس کی تاثیر آپ کو کرتے ہی فوراً ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ عمل آپ نے سب سے پہلے یہ یوں سمجھے کہ زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور آسمان سے رزق برسنے لگ جاتا ہے۔ یہ خاص عمل رزق اور دولت کے خزانوں کا ہے، جس کو نماز فجر کے بعد سے آپ کے پاس پورا دن ہے، آج رات بھی آپ کے پاس ہے، دن بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ 2 وقت اس عمل کو جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے نا، اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہوگا۔ اور یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کی، جن کی ایک مخصوص تعداد ہے، یہ دن، کیونکہ اس صورت کے اندر جو آج صورت بتانے جا رہا ہوں، اس میں ایک صورت وہ ہے جس پوری صورت میں صرف حضور کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آقا کے ذکر کو بلند کر رکھا ہے، حضور کی عظمت کو بلند کیا ہوا ہے، حضور کی شان کو بلند کیا ہوا ہے، اور اس چیز کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر، آپ کے لیے بلند کیا ہے، اور یہ ایسا بلند ہے جو اب بلند ہوتا چلا جائے گا، جو کبھی رکے گا نہیں، اور اتنا بلند ہوگا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں ہر لمحہ آقا کا ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے۔ آج سے جب سے حضور کی ولادت ہوئی، اس سے وقت سے لے کر، بلکہ جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ تب سے حضور کا ذکر بلند ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ یہ خدائی بہتر جانتا ہے کہ بلند ہو کر کہاں تک جائے گا۔ اس لیے بس آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ درود پاک افضل ترین درود پاک ہے۔ سارے درودوں سے یوں سمجھے کہ اس درود پاک کے الفاظ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے یہ الفاظ ہیں، تو ہم نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور اس کی بدولت جس نے آج تک جو کچھ مانگا ہے نا، اس کو یقیناً زمین کے خزانے بھی مانگے ہیں تو ملے ہیں، آسمان سے رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، یہ سارے دنوں سے افضل ترین دن کہلاتا ہے۔ اس لیے اس دن میں سب سے پہلے جیسے میں نے عمل کا طریقہ بتایا ہے، باوضو کرنا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں ہیں، جہاں بھی آپ بستے ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، وہی بیٹھے بٹھائے آپ اس عمل کو جب اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ رحمت خداوندی برسنے لگ جاتی ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح آتی ہے۔ اب ہم نے سب سے پہلے
اس ترتیب کے ساتھ کہ درود پاک پڑھ لیا، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے، خانہ کعبہ کی طرف جب منہ کر کے بیٹھے تو پھر ہم نے اپنے مقصد اور حاجت کی نیت کر لی۔ جب مقصد اور حاجت کی نیت کرنے کے بعد اب قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں فوراً نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو صرف 33 بار آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں، اور تعداد بھی آپ کے سامنے کتنی مختصر سی ہے، بڑی سادی سی صورت ہے، بڑی کمال کی ہے، لیکن جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے بات کرنے سے بتانے سے اور بات ہے، عمل پیرا ہونا یہ اور بات ہے۔ یہ 1 منٹ کا آج یہ عمل کر لیتے ہیں نا، انشاءاللہ نسلیں دعائیں دیں گی، کیونکہ اس کے اندر ہے 7 آیات، اور 7 نسلوں تک اللہ تعالیٰ ایسا نوازتا ہے بندے کو کہ بندے کی ساری بھوک ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے، ساری غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں جیسی راہیں آج تک تمہاری نہیں کھلی ہوں گی، کیونکہ جمعہ کا دن یہ عظمتوں والا دن ہے، یہ اتنی فضیلتوں والا ہے کہ کہتے ہیں اس کے اندر کسی حرام چیز کا سوال نہیں کرنا، بس حلال چیز مانگتے جائیں، اللہ عطا فرماتا جائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی قباء چند روز کے لیے وہاں قیام فرمایا۔ قباء روزانہ روانہ ہونے سے 1 روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ جمعہ کے دن نبی علیہ السلام قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سلمہ بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، اس لیے یہ نبی علیہ السلام کا پہلا جمعہ تھا، اس لیے اس مسجد کا نام بھی جمعہ، اور پھر قرآن کریم کی ایک مکمل سورت کا نام بھی اللہ نے جمعہ رکھا۔ دیکھیں یہودیوں کو اللہ نے دن دیا تھا ہفتے کا دن، انہوں نے خود اس کو انتخاب کیا اپنے لیے۔ عیسائیوں کو اللہ نے دیا اتوار کا دن جس میں مخلوق کی بھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا وہ دن عطا کیا جس دن میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے بعد میں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری امت کو بھیجے گا، قیامت کے دن مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ میری امت کے درمیان میں ہوگا۔ تو دوستو یہ کتنی ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم کی یہ سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو تعداد میں نے عرض کی ہے، اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک اور صورت ہے، کہتے ہیں جب وہ بندہ ان صورتوں کو ملا کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرم کے بادل اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کی رحمت کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کا کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں، یہی وہ لوگ ہیں نا جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعوہ بنتے ہیں۔ میں نے اب تک دیکھا بھی ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے، جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی معاملہ ہو یا روحانی اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے اس سورہ مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرے ایک بزرگ ہیں وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ سورت بندے کو پاکیزگی پر قائم رکھتی ہے، ان میں بزرگی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے شعبے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بینک افسر کو یہ عمل کرنے کے لیے کہا تو وہ سخت عطاب میں تھا، اس کے بقول 3 ہی دن، ابھی یہ پہلے دن اس عمل نے میری حالات بدل دیے تھے۔ طالب علم جو امتحان میں فاسٹ آنا چاہتا تھا اور جو اتنا محنتی بھی نہیں تھا، لیکن شوق اور ذوق اس کو یہاں لے آیا، اس نے اس کو اتنا پڑھا تو بس پڑھنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امتحان میں وہ فرسٹ آ گیا، پوزیشنیں اس نے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس سورہ مبارکہ کو 10 بار پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل ہوگا۔ آج آپ کے لیے 10 محل بنا دیے جائیں گے، کیونکہ آج آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ
وہ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ ہے جس کی اتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی ہر وبا سے بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ ہر زمین کے نقصان دینے والی چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اپنے بندے کی، جس بندے نے اس کو پڑھا ہوتا ہے۔ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھیں نا، اس کی بارگاہ سے مانگ کر تو دیکھیں، کیونکہ یہ سورت پڑھنے والا بیماریوں عداوتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوں تو محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتوں میں اخلاص آ جاتا ہے، مندے کاروبار، رکے ہوئے کاروبار عروج پر چلے جاتے ہیں۔ جو اس کو پڑھتا ہے زندگی کی بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اب یہ سورت ایک بار پڑھیں تو 100 شہیدوں جتنا ثواب، تو ہم نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ہمارے پاس تو کتنے شہیدوں جتنے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دے گا۔ تو یہ سورت ہے جس کا نام سورت اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آج دوستو جمعۃ المبارک کا دن، ہماری خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، کومنٹ میں نام لکھیں گے، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو کام ہمارا تیسرا کام جو ہے آج کے دن کا تیسرا اور آخری کام، 2 کام آپ نے کر لیے ہیں، اب تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ بڑا شاندار کام ہے۔ اس کام کو آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے عزتیں مل جائیں گی، آپ کو شہرت مل جائے گی۔ یہ عمل سارا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن آج کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، دعا سے قسمت بدلتی ہے، دعا سے رزق کی فراوانی آتی ہے، دعا سے معاملات حل ہوتے ہیں، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، پوری عبادت کا مغز ہے دعا۔ اس لیے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، تہمت سے بری ہونے کے لیے، نافرمانوں کو فرما بردار بنانے کے لیے، مختلف جن انعامات حاصل کرنے کے لیے آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ خود اندازہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، انسانی زندگی کا سارا دار و مدار اللہ کی عنایت پر ہے، اس لیے وہی ہمارے تمام معاملات کو درست کرنے والا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، ہر کام کو آسان طریقے سے وہ انجام دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کیونکہ اس نے سورۃ آل عمران میں خود اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہر خوف سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ خوف سے محفوظ ہو جائیں گے، دشمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی بے ایمان آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہر قسم کی پریشانی، دکھ کے لیے اس عمل کو پڑھیں گے، سارے دکھ، ساری مصیبتیں فوراً ٹل جائیں گی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے 2 صورتیں آپ نے پڑھی، تیسرے نمبر پر آپ نے یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے، جو 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تمہاری ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر غم سے تم بری ہو جاتے ہو، ہر دکھ اور مصیبت سے تمہاری جان چھوٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ دکان، مکان، گھر، کاروبار، ہر قسم کی حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا، پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہوگی۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوگا، تو کتنا آسان اور کتنا مختصر ہے، لیکن بڑا مجرب ہے، بڑا اکسید کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے برابر پڑھیں گے انشاءاللہ مالا مال رہیں گے۔ اب وہ اسم مبارک جس کے ذریعے بزرگی نصیب ہوتی ہے، قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ بھی ہے، قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ اسم مبارک بھی ہے، یا مجیدو۔ اس کو ہم نے پڑھنا ہے آخر میں، اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس کو ہم نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور اللہ کے حضور دعا کرنی، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔